اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد التوابع کل فرع اعرب باعراب سابقہ وہی خمسۃ الاول النعت۔ آج ہماری بحث توابع میں ہے، اور توابع کہتے کسے ہیں اور اس کے کتنے اقسام ہیں اس کا تذکرہ آج کریں گے۔ تو فرماتے ہیں توابع کل جو ہے 5 ہیں، اور کہتے کسے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں توابع جو ہے ہر اس فرع کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماقبل کا اعراب حاصل کرنے میں ایک ہی جہت پر کامیاب ہو جائے۔ یعنی بعبارت دیگر اگر آپ عربی میں پڑھیں تو کل فرع اعرب باعراب سابقہ من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے اپنے ماقبل کی جو اعراب ہے، ماقبل کے جو اعراب ہے وہی فرع کو ملے۔ مثلا مثال کے طور پر جاءنی زید العالم، تو یہاں پر زید جو ہے فاعل ہے، مرفوع ہے۔ اب یہ جاءنی زید العالم میں عالم بھی مرفوع پڑھیں گے، کیوں؟ چونکہ یہ فرع ہے، تابع ہے کس کا؟ زید کا۔ یعنی عالم جو ہے زید کے تابع ہے اور فرع ہے، چونکہ زید جو ہے مرفوع ہے، ماقبل ہے، اسی کا اعراب مابعد جو تابع ہے اسی کو ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں زید العالم۔ اس کو تابع سے یعنی کہا جاتا ہے، اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہا ہے کہ من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں سے مبتدا خبر کا جو اعراب ہے، یا جو بعض عوامل ہمارے پاس ایسے ہیں جو 2 مفعول چاہتے ہیں یا 3 مفاعل چاہتے ہیں، تو وہ سب جو ہے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہاں فقط بفقط توابع کی جو ہے تعریف بیان کیے ہیں، لیکن اس کے جو علل اور اسباب جو ہے یہاں پر بیان نہیں کیے۔ تو یہ تابع تھا، اور اس کی مثال اور اس کے جو جہت کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ 5 ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس میں سے نعت ہے۔ اب نعت کہتے کسے ہیں؟ نعت بعبارت دیگر اگر آسان لفظوں میں پڑھیں تو صفت کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کی تعریف کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ نعت جو ہے وہ ہوا ما دل علی معنی فی مطبوعہ مطلقاً۔ نعت وہ چیز ہے جو اپنے مطبوع پر اس معنی پر دلالت کرے جو اپنے مطبوع کے لیے مطلقاً، یعنی نعت اس معنی پر دلالت کرے گا مطبوع میں جو نعت جو ہے اس مطبوع کے تابع کے لیے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو۔ مطلقاً سے مراد یعنی کسی زمانہ میں ہو، کسی زمانہ میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اس کے ساتھ معین ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر مثال جو دیتے ہیں علماء، جاءنی رجل کریم، میرے پاس ایک سخاوت مند آدمی آیا، سخی آیا۔ تو اب یہ جو ہے رجل کریم، یہ سخاوت جو ہے، کریم جو ہے سخاوت مندی ہے، صفت ہے، نعت ہے رجل کے لیے۔ یہ جو ہے معنی سخاوت میں دلالت کرنے کے اعتبار سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ یہ جو ہے 1 منٹ کے لیے سخی تھا، دوسرے منٹ کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ ہم کہتے ہیں جاءنی رجل راکبا، میرے پاس ایک بندہ آیا جو کہ حالت رکوب میں آیا، سواری کی حالت میں آیا۔ اب یہ جو سواری کی حالت میں آنے والے بندے کی اگر رجل کے لیے صفت راکب کو بنائیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت مجیء، یعنی آتے وقت وہ جو ہے حالت رکوب میں تھا، حالانکہ باقی حالات میں وہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن کریم کی جو صفت رجل کے لیے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، زمان ماضی، مضارع یا حال اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے مطلقاً۔ یعنی مطبوع کے لیے کوئی زمانہ مختص نہیں ہے، یعنی ہر زمانے کے ساتھ وہ اس کے ساتھ رہیں گے، جو صفت ہے وہ مطبوع کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے نعت کی تعریف اور اس کی جو ہے مثال ہو گئی۔
آگے فرماتے ہیں کہ نعت جو ہے ہمیشہ مشتقات سے بنائے جاتے ہیں، مشتقات ہی ہوتے ہیں۔ مشتقات سے مراد یہ ہے کہ یعنی نعت جو ہے ماضی، مضارع، حال وغیرہ میں وہ تصرف ہوتے ہیں، تصریف ہوتے ہیں، اس کے تصرف ہونا جائز ہے۔ اس کے ماضی بھی ہوتے ہیں، مضارع بھی ہوتے ہیں، اور امر بھی ہوتے ہیں، اور بھی سارے اقسام جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک بات یہ بھی کہا کہ اغلب جو ہے اشتقاق میں سے ہے، تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے جامد بھی جو ہے نعت بن سکتے ہیں، یہ ایک قول ہے، موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نعت جس کے ہم نے ابھی تعریف کی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نعت جو ہے یا جو ہے خود موصوف کے اندر موجود ہوتا ہے، جب یہ نعت موصوف کے اندر موجود ہو، مثلا مثال کے طور پر جاءنی رجل کریم، یہ سخاوت مندی، یہ سخی ہونا اس آدمی کے اندر موجود ہے، یہ صفت ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اگر بحال موصوف ہی، یعنی اگر نعت جو ہے خود موصوف کے اندر ہمیشہ کے لیے موجود ہو، تو اس صورت میں یہ جو نعت جو ہے موصوف کے اعراب کا جو ہے تابع ہوگا۔ یعنی وہ 10 چیزیں ہیں: معرب ہونے میں، معرفہ ہونے میں، تعریف ہونے میں، تنکیر ہونے میں، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، تذکیر ہونے میں، تانیث ہونے میں، ان سب میں جو ہے موافقت ہوں گے۔ یعنی بعبارت دیگر موصوف اور صفت جو ہے ایک ہی ہوگا۔ یعنی اگر موصوف معرب ہے تو نعت بھی معرب ہوگا، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگا، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوں گے، اور اگر موصوف مفرد ہے، تثنیہ جمع ہے، تو صفت بھی مفرد تثنیہ جمع ہوگا، اگر موصوف جو ہے مذکر اور مؤنث ہے تو نعت بھی تثنیہ، تذکیر اور تانیث میں ہوگا، تو یہ اسی کے ساتھ موافقت ہوں گے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ لیکن اگر یعنی موصوف خود صفت جو ہے موصوف کے اندر شامل نہ ہو، یعنی موصوف خود صفت کے اندر شامل نہ ہو، تو یہ دوسری جو نوع ہے، دوسری قسم ہے نعت کی، تو اس صورت میں وہ 3 چیزوں میں موافقت کریں گے، موصوف اور صفت، یعنی معرب ہونے میں، تعریف ہونے میں، تنکیر ہونے میں، اس میں وہ موافقت ہوں گے۔ باقی جو ہے 5 چیزیں جو مفرد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث، اس میں وہ اختلاف کریں گے موصوف اور صفت کی جو وضعیت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر نعت جو ہے، نعت کو رفع دیا جائے تو متعلق جو نعت ہوگا، ضمیر جو موصوف ہوگا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی وہ اگر مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ یعنی نعت کو جو رفع ملا ہے تو ضمیر موصوف کے لیے وہی اعراب ملے گا، وہی تذکیر و تانیث ملے گا، وہی افراد و تثنیہ و جمع ملے گا جو صفت کے لیے ملے ہیں۔ تو اس کی مثالیں بھی یہاں پر آگے تک دیے ہوئے ہیں، جب ہم تطبیق کریں گے اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ جو ہے توابع میں سے پہلا نعت تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ التوابع، توابع، کل فرع، ہر فرع، اعرب باعراب سابقہ، جس کو اعراب دیا گیا ہو اپنے ماقبل کے اعراب کے مطابق۔ پہلے والا اگر مرفوع ہے تو دوسرا مرفوع ہے، پہلے والا اگر منصوب ہے تو دوسرا فرع جو ہے اس کا منصوب ہے، پہلے والا مجرور ہے تو دوسرے والا جو ہے مضاف الیہ یا جر اس کو مل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں توابع۔ یعنی لاحق کا ماقبل سابق کے لیے یعنی تابع ہونا، اس کو توابع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی، جاءنی زید العالم، وَهِيَ خَمْسَةٌ۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کل توابع جو ہے ہمارے پاس 5 ہے۔ الاول، سب سے پہلا، النعت، نعت ہے۔ وہوا، یہ نعت، ما دل علی معنی فی مطبوعہ، نعت وہ چیز ہے جو معنی میں اپنے مطبوع پر دلالت کرتے ہیں، مطلقاً، یعنی
ہر زمانے میں مطبوع کی صفت ہوتی ہے نعت، یعنی وہ ایسا نہیں کہ ایک زمانے کے لیے صفت ہے تو دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ہر زمانے کے ساتھ مطبوع کے لیے نعت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے۔ جیسے جاءنی رجل کریم، اب یہ کریم کی جو صفت ہے وہ رجل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے، حال میں ایسا نہیں ہوتا۔ حال میں یہ ہوتا ہے کہ جاءنی زید راکبن میں راکبن زید کے لیے، رجل کے لیے اگر صفت ہے تو بحال مجی ہے، فقط صرف آ رہا ہو تب وہاں پر آپ اس کے لیے صفت بنائے جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ گھوڑے سے اتریں گے، سواری سے نیچے اتریں گے تو وہاں سے اس کی صفت جو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نعت میں ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ مطلقاً سے مراد یہ ہے۔ والاغلب اشتقاقہ، علماء فرماتے ہیں کہ نعت اغلب و بیشتر، اکثر و بیشتر، اشتقاقہ اس کا مشتق ہونا ہے، ماضی، مضارع، امر وغیرہ کا۔ وہوا، اب یہ آگے فرماتے ہیں نعت جو ہے اما بحال موصوفہ، دو نو ہے اس کے لیے۔ پہلی نو جو ہے اما بحال موصوفہ، یا خود موصوف کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے کریم صفت ہے رجل کے لیے، جو کہ رجل موصوف، کریم جو ہے اس کے لیے صفت۔ اگر ایسا ہو تو پھر وَيَتْبَعُهُ، یعنی وَالنَّعْتُ يَتْبَعُ الْمَوْصُوف، نعت موصوف کے اتباع کریں گے، اعراباً معرب ہونے میں، وتعریفاً معرفہ ہونے میں، وتنکیراً نکرہ ہونے میں، وافراداً مفرد ہونے میں، وتثنیۃً تثنیہ ہونے میں، وجمعاً جمع ہونے میں، وتذکیراً مذکر ہونے میں، وتانیثاً مؤنث ہونے میں۔ تو یہ جو 8 چیزیں ہیں ان میں وہ اتباع کرے گا، یعنی صفت خود موصوف کے اندر ہمیشہ موجود ہونے کی صورت میں وہ سب کے سب جو ہے نعت اور موصوف جو ہے تابع ہوں گے، ایک دوسرے کے موافقت ہوں گے۔ یہ پہلی چیز نعت کی۔ دوسری نو جو نعت کے بارے میں ہے او، یہ او ہے، یہاں سے دوسری جو نو ہے او، یعنی او یکون النعت، یا نعت ایسا ہو، یعنی بحال موصوف نہ ہو بلکہ بحال متعلق ہی، یعنی متعلق الموصوف ہو، خود موصوف نہ بنے، متعلق الموصوف کے لیے صفت واقع ہو رہا ہو، تو وَيَتْبَعُهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، نعت اور موصوف کے درمیان جو اتفاق ہے وہ 3 چیزوں پر ہوگا۔ ثلاثۃ الاول، پہلے 3 چیزوں پر، پہلے 3 چیزیں وہ اوپر جو گنے ہیں اس میں سے اعراب ہے، تعریف ہے اور تنکیر، ان چیزوں میں موافقت ہوں گے نعت اور صفت، اور باقی چیزوں میں، باقی جو 5 گنیں گے اس میں وَأَمَّا فِي الْبَوَاقِعِ، یعنی وَأَمَّا فِي الْبَوَاقِعِ الْخَمْسَةِ، باقی جو 5 بچے تھے یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث، اس میں وہ نعت اور موصوف موافقت نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات تھی جو ختم ہو گئی۔ فَإِنْ رَفَعَ ضمیر الموصوفی، اگر نعت جو ہے رفع دے ضمیر موصوف کو، یعنی نعت کو متعلق موصوف کی طرف اضافہ کرنے کے ساتھ، فَمُوَافِقٌ أَيْضًا، اگر ایسا ہو، یعنی نعت کو متعلق موصوف کی طرف اضافہ کرنے کی صورت میں ہو، تو وہاں پر فَمُوَافِقٌ أَيْضًا، یعنی أَيْضًا فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِعِ، صرف وہ پہلے 3 پر نہیں ہوگا، پھر وہ موافقت ہوں گے نعت اور منعوت یعنی موصوف، کس میں؟ باقی 5 میں، یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث، اس میں بھی موافقت ہوں گے۔ نحو، مثال کے طور پر جاءنی امرأۃ کریمۃ الاب، میرے پاس ایک عورت آئی جو کریمۃ الاب، باپ کے اعتبار اس کے باپ کی صفت یہ ہے کہ وہ کریمہ ہے، کریمۃ الاب ہے، یہ صفت جو ہے عورت کے لیے ہے کریمہ، لیکن یہ باپ کی ایک کریمہ تھی تو اس کی جو ہے صفت بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو کریمہ جو ہے یہ صفت جو ہے باپ کی طرف ہے، صفت ہے کس کے لیے؟ اب کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر اصل میں جاءنی ہی امرأۃ کریمۃ الاب،
اس کے اندر جو ہے امرأہ یہاں پر اس مثال کے اندر موصوف ہے. کریمہ جو ہے نعت ہے، صفت ہے، لیکن یہ حال متعلق الاب کے لیے صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کریمہ اضافہ ہو رہی ہے اب کی طرف، یعنی پہلے جو ہے مرفوع ہے، پھر وہ صفت ضمیر موصوف کی طرف جو ہے اضافہ بھی ہو رہی ہے. پس یہ صفت تمییز کی طرف اضافہ ہو رہی ہے جو کہ اب ہے. تو موصوف کے لیے صفت کے مطابق ہونا یہاں پر ضروری ہے. موصوف کے لیے صفت کے مطابق، یعنی یہاں پر مفرد مؤنث ہے موصوف، تو کریمۃ الاب بھی مفرد مؤنث ہے. تو یعنی بعبارت دیگر شاید مثال اس طرح پڑھے آپ، اگر نعت ضمیر موصوف کی طرف ہو، اگر نعت رفع دے ضمیر موصوف کو اور یہ ضمیر موصوف کسی متعلق کے لیے اضافہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں وہاں پر صفت اور موصوف کے درمیان مفرد، تثنیہ، جمع، حتیٰ تذکیر و تانیث جو 5 جہاں موافقت نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں بھی موافقت ہونا شرط ہے، ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں موافقت ہو سکتے ہیں. یہ پہلی مثال. وَرَجُلَانِ كَرِيمَ الْأَبْ. ٹھیک ہے، یہاں پر رجلانی کیا ہے؟ فاعل ہے، دونوں فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو رجلان کے اندر ہے وہ موصوف ہے. کریم الاب جو ہے یہاں پر صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے اضافہ ہو رہے ہیں اب کی طرف، تو یہاں پر بھی موافقت ہے صفت اور موصوف کے درمیان، چونکہ وہ تثنیہ ہے موصوف، تو متعلق جو ہے اس کا بھی تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر. وَرِجَالٌ كِرَامُ الْأَب. یہ تیسری مثال ہے. یہاں پر بھی رجال جو ہے، رجال کرام الاب جو ہے یہاں پر موصوف کے ساتھ جو ہے وہ صفت جمع آنے کی مثال ہے. وَإِلَّا. اگر ایسا نہ ہو، یعنی نعت جو ہے رفع دے ضمیر موصوف کو اور اس کی طرف اضافہ نہ ہو، تو فکل فعل، فرماتے وہ فعل کی طرح ہے، فعل کی طرح ہے. ٹھیک ہے، نہ ہو، مثال کے طور پر جاءنی رجل حسنۃ جاریتہ. جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا، حسنۃ جاریتہ، جس کی لونڈی خوبصورت تھی مثلا. تو یہاں پر رجل جو ہے موصوف ہے، حسنۃ جو ہے اس کے لیے صفت ہے، جاریتہ یہ متعلق ہے، یہ جو جاریتہ ہے متعلق ہے اس رجل کے لیے. پس یہاں پر حسنۃ یہ یہاں پر عمل نہیں کرے گی. حسنۃ جاریتہ، حسنۃ جاریتہ، حسنۃ جو ہے ضمیر میں عمل نہیں کرے گی جو کہ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے. جاریتہ کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف. اب یہ حسنۃ اس جاریتہ کے ہو پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ عمل کریں گے جاریہ پر، جو کہ اس رجل کے اس حسنۃ کے لیے متعلق ہے، اور رجل کے ساتھ اور حسنۃ رجل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں موافق نہیں ہے، چونکہ رجل جو ہے مذکر کے لیے ہے، حسنۃ جو ہے مؤنث کے لیے ہے. تو حسنۃ کی جگہ پر فعل کو رکھا جائے گا. جیسے یہاں پر آپ یوں کہیں گے، جب موافق نہیں ہے ان دونوں میں، تو آپ یہاں پر یوں رکھیں گے، جاءنی رجل حسنت جاریتہ، حسنت جاریتہ، آپ اس کو فعل بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی نہیں کہیں گے کہ جاءنی رجل حسنۃ یا حسنہ جاریۃ، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر متعلق میں اضافہ ہونے کی وجہ سے، متعلق کا ضمیر کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ جو ہے رجل موصوف کے لیے نعت جو حسنۃ ہے، جاریۃ جو اس کا متعلق ہے، اس میں مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہاں پر موافقت نہ ہونے کی وجہ سے فعل کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی مثال ہو گئی. او عالیۃ او عال دارہ، یا جس کا گھر بلند ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی یہ کہنا جائز ہے، چونکہ آپ نے ان کی یہ جو عالیتن اور عالن کی جگہ پر آپ نے کس کو رکھنا ہے؟ فعل کو رکھنا ہے، تو یہ جائز ہے. آلت دارہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آلہ دارہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
تو یہ آل دارہو، آلیتن دارہو آپ ایک دفعہ مذکر پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ آل مذکر پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ آلیتن مؤنث پڑھ رہے ہیں. یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یہاں کوئی کہیں تو آپ یوں جائز قرار دیں گے چونکہ دار جو ہے مؤنث لفظی ہے. مؤنث لفظی کے ساتھ آپ مذکر جیسے شمسن طالعہ، شمسن طلعت، طالع آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی. تو یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ مؤنث لفظی میں سے شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مطابقات پڑھ سکتے ہیں. وَلَقَيْتُ إِمْرَأَتَيْنِ حَسَنًا أَبْدَاهُمَا، یہاں پر امرأتین اس مثال میں لقیت امرأتین حسنا ابداہما، میں دو عورتوں سے ملا جن کے غلام خوبصورت تھے، جن کے دو غلام تھے، دونوں کے دونوں خوبصورت تھے. تو آپ یوں کہیں گے امرأتین یعنی موصوف ہے، حسنا جو ہے نعت ہے، اور ابداہما متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امرأتین نے جو ضمیر کی طرف، جو ضمیر امرأتین کے اندر حسنن کے اندر موجود ہے، ہاں ابداہما کے اندر جو ضمیر ہے وہ ابداہما کے اندر جو ضمیر ہے وہ امرأتین کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور عمل نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ہے یہ حسنن جو ہے اس ابداہما کی ضمیر پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ اس کا متعلق جو ہے وہ کہ امرأتین ہے اس پر عمل کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی تذکیر و تانیث میں موافق نہیں ہے چونکہ امرأتین مؤنث ہے اور ابداہما جو ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ مطابقت نہ ہونے کی مثال ہے. او قائما او قائمتن فی الدار جاریتہما، یہ ایک اور مثال آ گئی جی. یہ جو ہے قائمن اور قائمتن جو ہے یہ نعت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی قائم اور قائمہ اپنی طرف پلٹنے والی ضمیر پر عمل نہیں کر رہا جو کہ جاریتہما کے اندر ہے. قائمن او قائمتن فی الدار جاریتہما، یہ نعت جو ہے اس ضمیر پر عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کا متعلق جو کہ جاریہ ہے وہ عمل کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی مفرد مذکر اور تانیث و تذکیر جمع سب میں موافقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نعت کے حوالے سے بات ختم ہو گئی جو توابع میں سے تابع اول تھے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے الثانی من التوابع انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین.